السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. بزرگان دین، خواتین اور عزیز طلباء کرام، مجھے جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور سلف کا طریقہ. رمضان تو آپ سمجھتے ہیں، سلف کا لفظ بھی سمجھ لیجئے. مختصراً یوں کہ آج کل میڈیا میں یہ لفظ بڑا خطرناک طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. سلفی یا سلفی تہذیب یا سلفی جو ہے فکر کو بڑے غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو میرے بارے میں آپ ویسا غلط خیال نہ کیجئے، اسی لیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. سلف کہتے ہیں جو بھی اللہ کے نیک بندے ایمان و عمل کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، خصوصاً صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جس میں فقہا، محدثین، ائمہ یہ سب آ جاتے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسی لیے اس کو سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے نیکی کی زندگی گزار کر چلے گئے ہیں، انہی کے لیے ایک لفظ سلف صالحین ہے. کیونکہ صحابہ کا دور الگ ہے، تابعین کا دور الگ ہے، تبع تابعین الگ ہیں، لیکن ان سب میں سے جو سارے نیک لوگ تھے ان سبوں کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. لہذا آپ اس لفظ کے بارے میں جو میڈیا آج کل خواہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو غلط چیزیں پیش کرتی ہیں، تو ہم ان سلف کے بارے میں غلط خیالات نہ پیش کریں. اس میں سب آ جاتے ہیں، فقہا بھی آتے ہیں، ائمہ بھی آتے ہیں، محدثین بھی آتے ہیں، تابعین، تبع تابعین سب آتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ سب کے سب دین کی صحیح خدمت کیے ہوں، وہ سب کے سب سلف صالحین کہلاتے ہیں. تو ان حضرات کا رمضان میں کیا طریقہ رہا ہے؟ یقیناً جب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے خالص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، تو یہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے، سنت رہا ہے. اس کے علاوہ تو وہ کر نہیں سکتے. قرآن میں جہاں تک رمضان کا ذکر ہے، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رمضان کا پورا ذکر صرف ایک جگہ ہے. اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کی حقیقت، اس کے فوائد، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ ذکر کر دیا. لہذا کسی انسان کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں الگ الگ تلاش کرنے کی. یہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے. باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزوں میں ذکر کیا ہے. تو قرآن میں جب ہم پوری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں تین چیزیں بڑی نظر آتی ہیں. ایک سب سے پہلے قرآن جس کا تعلق رمضان سے ہے. دوسرا روزہ، وہ بھی رمضان سے ہے. تیسری چیز ان آیتوں کے بیچ میں ملتی ہے، وہ ہے دعا. اور میں آپ کو انہی تین چیزوں کے بارے میں صرف بتلاؤں گا.
سب سے پہلے قرآن. علماء اور محدثین اور فقہا میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ رمضان کی فضیلت کس چیز سے ہے، روزے سے یا قرآن سے؟ اکثریت کی رائے ہے کہ قرآن کی وجہ سے. اکثریت کی رائے قرآن کی وجہ سے، اور یہ صحیح بات بھی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن سے. اور لیلۃ القدر جو ہے کس میں ہے؟ رمضان میں ہے. صرف لیلۃ القدر ہی نہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا تعلق جس چیز سے ہو گیا اس کی فضیلت ہو گئی. مکہ مدینے میں نازل ہوا، ساری دنیا کی شہروں میں سب سے بہتر شہر ہے یا نہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا، آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت ہے سارے نبیوں پر. ہماری اور آپ کی اب باری ہے کہ ہم اس فضیلت میں آتے ہیں یا کب آتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے کہا طوبی لقوم، طوبی لصدور، طوبی للسان، مبارک ہے وہ قوم جس کے اوپر نازل ہو، مبارک ہے وہ قوم، وہ شخص جس کی زبان اس کی تلاوت کرے، مبارک ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ محفوظ ہو. ابھی آپ نے سنا قرآن کی یہ بھی ایک دولت ہے کہ ایک طالب علم آپ کے سامنے 1 سال 5 مہینے میں حفظ کر لیتا ہے، جبکہ دوسرے وقت میں اس کو بات کرنے میں لکنت ہے، ہکلاہٹ ہے اس کی زبان میں، لیکن اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو جاری اور ساری کر سکتے ہیں. بتا سکتا ہے کوئی آدمی دنیا کی کوئی کتاب جس کے اندر کم سے کم 600 پیج ہوں 1 سال 5 مہینے میں بائہارٹ کر سکے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن کی دین ہے اللہ تبارک تعالیٰ. بہرکیف ان سارے موضوع پر زیادہ نہیں، مختصراً یہ کہ سب سے پہلے قرآن. اس مہینے میں سلف یعنی اللہ کے نیک بندے، صالحین، فقہا، ائمہ، محدثین، جو بھی صحابہ، تابعی، تبع تابعین، یہ سب کے سب اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن میں گزارے، اور قرآن کے پڑھنے میں اور اس کے سمجھنے میں. اکثر حضرات نے قرآن میں کی تفسیریں، تشریحیں رمضان میں لکھی ہیں، رمضان میں ختم کی ہیں. بہت سے لوگوں نے قرآن میں سب سے زیادہ تدبر کیا ہے، تفکر رمضان میں ہی کیا ہے. اس کو پڑھے بھی ہیں، اس کو سنے بھی ہیں، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے. قرآن کا یہ 3 حق ہے: پڑھنا، سننا، سمجھنا، اور اس کے بعد عمل لازم ہو جاتا ہے. اس کے بعد عمل لازم ہے. تو سب سے زیادہ ہمارا تعلق اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ صرف تراویح میں سننا کافی نہیں ہے، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے. آج ہم سب سے زیادہ بے انصافی جس کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں وہ قرآن ہے. قیامت کے دن قرآن لوگوں کے حق میں بھی سفارش کرے گی، ابھی آپ نے سنا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ لوگوں کے خلاف بھی سفارش کرے گی، اور یہ قرآن سے ہے. 15ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے تو اس کتاب کو چھوڑ دیا. چھوڑنے میں بہت سی چیزیں آ سکتی، یا تو انکار کیا، الحمدللہ ہم انکار کرنے والوں میں نہیں، اللہ نے ہم کو اس سے بچا دیا. اب چھوڑنے میں دوسری چیز آ سکتی ہے، اس کا نہ پڑھنا، اس کا نہ سمجھنا، اس کا نہ سیکھنا. ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اس کتاب کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا اپنی طاقت اور قوت خرچ کرتے ہیں. قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ دلوں کی اصلاح، زندگی کو تبدیل کرنا، اور زندگی میں تبدیلی آتی ہے دل کے اصلاح سے. اس لیے کہ سب کچھ کا تعلق دل سے ہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، ہے نا،
کہ ہم نے اسی کے ذریعے سے آپ کے دل میں مضبوطی عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کے دل پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ تو اصل قرآن کا تعلق دل سے ہے، اور کون سا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جس کے بارے میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل جو اللہ کے پاس سنور کر آ جائے، سمجھ کر آ جائے، فرما بردار بن کر آ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ جب انسان کو دیکھتا ہے تو انسان کے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر ہے، ناک کان ہے، سب کچھ ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ دل کو ہی دیکھتا ہے۔ لیکن ہم باہر نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے تو سب سے زیادہ کس چیز کو سنوارتے ہیں؟ چہرے کو، کپڑوں کو، ٹوپی داڑھی کو۔ صبح اٹھتے ہی جن کو نہ داڑھی رکھنے کی عادت ہے، سب سے پہلا کام کہ لوگ دیکھیں گے۔ اللہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ذرا سوچیے ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے؟ کیا اللہ دیکھیں گے اس کی طرف؟ چہرے میں تھوڑا سا دھبا ہو تو آدمی نہیں دیکھتا ہے، چہرے میں گندگی ہو تو آدمی پسند نہیں کرتا ہے، لباس میں گندگی ہو تو آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ذرا سوچیے کہ جس دل میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ اس کو پسند کرے گا؟ اسی کے لیے قرآن آیا ہے، بدلنے کے لیے آیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا تعلق قرآن دل کو بدلنے کے لیے ہے۔ سلف صالحین اسی لیے قرآن میں اس رمضان میں خاص کر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے دنوں میں نہیں، دیکھیں ہم بھی ایک بہت غلط مطلب لیتے ہیں، اور ہم علماء بھی اس میں غلطی کرتے ہیں کہ رمضان کی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف رمضان میں نیکی کرنا ہے، باقی سال بھر چھٹی ہے۔ نہیں، یاد رکھیے ابھی آپ کو حدیث سنا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہے نا، کہ رمضان دیکھو تو چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو، اور چاند دیکھو تو پھر اس کے بعد افطار کرو، یعنی ایک چاند دیکھ کر شروع کرنا۔ یہ صرف روزے کے لیے ہے بھائی، باقی نیکی کے لیے نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں تو روزہ کیا چھوڑتے ہیں، ساری نیکیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ صرف ہم کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا کہ اب روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، نیکیاں تو ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ سلف صالحین صرف رمضان میں کرتے تھے دوسرے دن نہیں، یعنی دوسرے دنوں میں تو ان کے سارے اعمال تھے ہی، رمضان میں اور بڑھ جاتے تھے۔ جیسے کہ ایک بیپاری اپنے سیزن میں آتا ہے تو اپنی دن اور رات کی نیند، چین، سکون سب کو تج دیتا ہے، وہ یہ سمجھ کر کے یہ سیزن ہے، ان دنوں میں سستی کروں گا تو سال بھر پچھتاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب کہ دوسرے دنوں میں دکان نہیں کھولتا، دوسرے دنوں میں بیپار نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، سیزن میں زیادہ کرتا ہے، کیونکہ سال بھر کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ تو رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں کریں، اور بلکہ دوسرے دنوں میں فرائض، سنن و نوافل، فرائض میں تو بڑھا نہیں سکتے، سنن بھی متعین ہیں، نوافل میں کثرت، ہر نماز کے پہلے، نماز کے بعد ذکر و اذکار، قرآن پڑھتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں اگر مہینے میں ایک بار ختم کرتے تھے تو اس بار جو ہے ذرا قرآن زیادہ ہونا چاہیے، تراویح میں بھی سنیں پلس اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پڑھیں۔ بہرکیف مختصراً یہ کہ پہلی چیز قرآن کے ساتھ ہمارا، کیونکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی دل کو بدلنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، ہے نا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے چہرے مہروں کو نہیں دیکھتا۔ اگر چہروں کو دیکھتا تو سارے یورپ کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے، آسٹریلیا والے، نیوزی لینڈ والے سب چلے جائیں گے، ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، یہ لوگ شاید خوبصورت نہیں ہے تو کیا جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، گورے پورے ادھر اور کالے ادھر، یہ نہیں، چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، جسم کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، ورنہ جتنے بڑے بڑے ہیں، حالانکہ وہ جتنے خوبصورت ہیں وہی سب سے زیادہ فتین بھی ہیں، ہے یا نہیں؟ فتنہ، گناہ سب کچھ وہی ہے، جو دین میں نہیں ہے ان کا میں کہہ رہا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ چہرے مہرے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کی۔ تو ہم کو کس کی فکر کرنی چاہیے؟
دل کی عمل کی فکر کرنی چاہیے. اللہ دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا. ابھی آپ تلاوت سنیں 2 قاریوں کی، اس میں سے ایک قاری کی تلاوت میں یہ تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے تو اللہ ان کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو بھول گئے تب لوگ مجھے بھولے، نہیں، ہم اللہ کو بھولے تب اللہ ہم کو بھلا دیا. ہم کو اس میں سے نہیں ہونا ہے، کم سے کم اس مہینے میں، اس لیے کہ اس مہینے میں روزانہ آواز لگایا جاتا ہے یا قابل الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، جتنا آگے بڑھنا ہے آگے بڑھو کثرت سے تمہارے، اور وا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے آ. جیسا کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے، یقیناً اس مہینے میں جو آدمی سدھر جاتا ہے وہ کبھی سدھر جاتا ہے، جو اس مہینے میں بھی نہیں سدھرتا وہ کبھی بھی نہیں سدھرتا. اسی لیے اللہ نے شیطان کو بھی بند کر دیا، کیونکہ سال بھر ہم پورا الزام کس کو لگاتے ہیں؟ شیطان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہا جا بھائی میں اس مہینے میں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں. اب کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ کس کو بدنام کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بہانہ بھی اس مہینے میں نہیں ہے کہ شیطان بہکا دیا یا سستی کر دیا یا شیطان ایسا کر دیا، نہیں، بلکہ اپنے نفس کے شیطان سے بچیے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشوں کو ہی خدا بنا لیا؟ تو ہم کو اس میں سے نہیں بننا ہے بلکہ اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے بننا ہے. دوسری چیز اس میں روزہ ہے. روزے کے فضائل آپ سنیں اور ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس میں زیادہ کوئی مزید اضافہ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ یاد رکھیے یہ روزہ انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتا، انسان کو اور طاقتور کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، کھانے پانی کی ضرورت ہے، روح کو عبادت کی ضرورت ہے. کھانے پینے سے جسم کے اندر طاقت بڑھتی ہے، عبادت سے روح کے اندر طاقت بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 مخلوق کے درمیان پیدا کیا، ایک فرشتے تھے اور دوسرے شیطان و جن تھے. ایک بہت ہی عبادت گزار اور دوسرا بہت ہی نافرمان. ان دونوں کے درمیان ہم کو پیدا کیا ہے اور دونوں صفتیں ہمارے اندر رکھی گئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو عبادتیں رکھی گئی. اللہ نے روزانہ نماز رکھا، دنوں میں ایک دن کو سردار رکھا جمعہ، مہینوں میں ایک مہینے کو بہتر رکھا رمضان، تاکہ ہمارا بندہ زیادہ اپنے ساتھ گناہوں کو لے کر نہ آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہلکی سی گندگی لگتی ہے، سیدھا جھٹک دیتے ہیں، اور زیادہ گندگی لگتی تو پانی سے دھو دیتے ہیں، اس سے زیادہ گندگی لگتی تو صابن سے دھوتے ہیں، اس سے زیادہ گندگی لگتی ہے تو کوئی پیٹرول یا دوسری چیزیں جیسے کالک وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس سے دھوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزانہ توبہ کرنے کے لیے کہا، جمعہ کو خاص بنایا اور خاص کر رمضان کو بنا کر کہا، کیونکہ یہی مہینہ تھا کہ سب کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تھے، 3 بار آمین کہے. تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ جو آدمی اس مہینے میں رمضان کو پائے اور روزے رکھ کر یا عبادتوں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو نہ معاف کروائے وہ ہلاک ہو جائے. سوچ کر دیکھیے کہ سارے نبیوں کے امام کی دعا ہے اور سارے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمین ہے، جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اب ہماری باری ہے کہ ہم اس مہینے کو پا کر، یہی وجہ ہے کہ بہت سے سلف یعنی سلف صالحین اس مہینے کے آنے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم کو یہ مہینہ ایمان، عمل اور صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو اس مہینے کی نیکیوں کو قبول کرانے میں کئی مہینے گزار دیتے تھے دعا کر کے. تو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر کے سارے لوگ بیٹھے. جیسے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بلاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا کام کرنا ہے، کس کو کیا کدھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا.
اسی طریقے سے گھر کے پورے لوگوں کو جمع کیجیے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شوہر چاہتا ہے بیوی کی طرف سے رکاوٹ، بیوی چاہتی ہے شوہر کی طرف سے رکاوٹ، میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں تو بچوں کی طرف سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. لہذا سارے لوگ بیٹھ کر پروگرام بنائیں کہ اس مہینے میں کوئی بھی اپنے کسی بھی کام سے دوسرے کے عمل میں حرکت نہیں کرے گا، بلکہ سب مل کر ایسا پروگرام بنا لیں کہ یہ مہینہ سب کے لیے بھی ایک جامع بہتر ہو. اور رب جیسا اس مہینے میں ہم بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو کچھ رکھے ہیں، جو بندوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو ہر طرح سے حاصل کر لیں. اس کی رحمت کو، اس کی عنایت کو، اس کی مغفرت کو، اس کی بخشش کو، اس کی جنت کو اور جہنم سے بچنے کو، ان سب چیزوں کو ہم حاصل کر لیں. کوئی کسی کو کسی طریقے سے ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ سب ایک دوسرے کو نیکی میں ساتھ دے اور ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ پڑو. اور دوسری جگہ کہا سابقوا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اس مہینے میں ہم کو وہ کام کرنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں خلوص اور للہیت کے ساتھ. تیسری چیز جو ہمیں دعا. آپ جب دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں رمضان کا جو ذکر ہے، فضائل، مسائل، تاریخ کے کب فرض و سب، بیچ میں ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت آتی ہے بیچ میں. یہ آیت کس چیز کی طرف؟ دعا کی طرف اشارہ کرتی ہے. معلوم ہے کہ یہ مہینہ دعا کا بھی ہے، یہ مہینہ دعا کا بھی ہے. ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ 5 بار میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں. یعنی یوں سمجھے جیسے کہ میں کہوں کہ میں گھر جا رہا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں، اور ایک آدمی کہتا ہے میں میرے گھر جا رہا ہوں. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. یعنی جب کہتا ہے کہ میں میرے گھر جا رہا ہوں تو اس کو اپنے گھر سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں 5 بار کہتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. کہہ دیجئے کہ میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، یعنی مجھ سے دعا مانگے. گویا اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو میرے میرے کہہ کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے محبت کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ ہم کو چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اللہ ہم کو بار بار میرے لفظ سے محبت سے کر رہا ہے. تو دعا کا بھی اہتمام کریں. آج کل ہم لوگ دعا میں بھی ذرا بخیل ہو گئے ہیں، بہت کم دعائیں کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو صرف چند دعائیں ہی کرتے ہیں. بس صحت دے، روزی دے، اتنا ہی دعا کرتے ہیں. سب سے بڑی دعا تو ہدایت کی کرنی چاہیے، باقی سب چیزیں تو خود بخود ملنے والی ہے یا نہیں؟ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم کو سب سے زیادہ کون سی دعا سکھائی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. بھئی راستہ مل جائے گا تو ہم خود بخود منزل پہ پہنچ جائیں گے. پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، آج نہیں کل پہنچ جائیں گے. لیکن راستہ ہی نہیں ملا تو مثال کے طور پر بنگلور جانے والی ٹرین میں بٹھا کے ہم نے آپ کے بجائے کسی کو حیدرآباد کی ٹرین میں بٹھا دی. اب آدمی وہاں جا کے کیا خوش ہوگا، مجھے بنگلور جانا تھا، میں حیدرآباد آ گیا، یہاں 4 مینار دیکھوں گا. بنگلور میں تو 4 مینار رہی نہیں. خوش ہوگا کیا؟ وہ خوش ہوگا؟ افسوس کرے گا، پچھتائے گا، میرے پیسے ویسٹ، میری ٹکٹ ویسٹ، میرا ٹائم ویسٹ. پچھتائے گا نہیں پچھتائے گا؟ ہم کبھی پچھتائے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دیا ہے نہیں دیا؟ ہم کبھی غلطی بھٹک جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ ہم بھٹک گئے، ہمارا وقت ضائع ہوا گناہ میں، دوسری چیزوں میں، نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی. ہم کبھی افسوس کیے؟ نہیں. افسوس کرنا چاہیے. معمولی پیسہ وقت برباد ہوتا ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں تو ہم افسوس نہ کریں. افسوس کرنی چاہیے. تو سب سے زیادہ پہلے ہدایت کی دعا کریں. ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
انبیاء اسی سب کی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا بھی سکھلایا, اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو دے, ان کے ایک بیٹے کو محروم کر دے. نوح علیہ السلام کو دے, ان کے بیوی اور ایک بیٹے کو محروم کر دے. ابراہیم علیہ السلام کو دے, ان کے باپ کو محروم کر دے. ہم سب کے نبی, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے چچا ابو طالب کو 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 42 سال ساتھ رہنے والے کو بھی ہدایت سے محروم کر دے. اور حضرت بلال حبش سے آنے والے کو ہدایت دے دے, حضرت سلمان فارس سے آنے والے کو ہدایت دے دے, اور حضرت صہیب روم سے آنے والے کو ہدایت دے, لیکن اسی مکہ میں پیدا ہونے والے ابو جہل اور ابو لہب کو نہ دے. تو اللہ جو ہمیں یہ ہدایت دیا ہے اس کا پہلے شکر ادا کرے اور اس ہدایت پر ہم قائم رہیں. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. افطار کا ذکر کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ افطار کا وقت کتنا گنوا دیتے ہیں. یقیناً ہم افطار کا وقت بیکار چیزوں میں گنواتے ہیں, بہت بیکار چیزوں میں گنواتے ہیں. ایک صاحب ایک بار رمضان میں, پرانے بوڑھے آدمی تھے, میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے. تو میں بہت پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں. پوچھے کون سی مسجد میں؟ بولا فلاں مسجد میں. اچھا وہ مسجد ہے, میرا بچپنا وہاں گزرا, میں وہاں افطاری کو جاتا تھا. اس زمانے میں کیا بڑے کٹورے رہتے تھے, مٹی کے بڑے کٹورے, مست گنجی رہتی تھی. اب سب کٹورے بھی چھوٹے ہو گئے, گنجیاں بھی برابر نہیں. یہ افطار کی تیاری ہے, یہ افطار کی تیاری ہے نا. استغفر اللہ. 13-14 گھنٹے ہم بھوکے رہ جاتے ہیں, کیا 10-15 منٹ اور نہیں رہ سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے افطار کے وقت کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. اے اللہ, میں تیرے اس رحمت کا سہارا لے رہا ہوں جو تیری رحمت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے. یعنی وہ رحمت جو ساری چیزوں پہ حاوی ہے, اس رحمت کا سہارا لے کر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسری گایا کہ اللہم ان کنت کتبتنی فی ام الکتاب شقیا فمحنی واثبتنی سعیدا. اے اللہ, اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے, گنہگاروں میں میرا نام لکھا ہے, تو نیک لوگوں میں لکھ دے. اس لیے کہ نام اعمال کس کے ہاتھ میں ہے؟ اے اللہ, آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ مجھے نیک لوگوں میں بنا دیجئے. تو یہ دعا کا وقت ہے. یہ کام ہمارا لگنا چاہیے. اس میں دعا بہت ضروری ہے اس مہینے کے اندر. پھر نوافل کی پابندی کیجئے, قرآن کو سنیے, سمجھیے. روزے کو جہاں تک ہو سکے فضائل مسائل آپ نے سنا, اس کا ذکر کیجئے. دعا میں ایک چیز اذکار بھی ہے. دعا صرف وہی نہیں جو ہم ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں, ذکر و اذکار بھی دعا ہے. ہر ذکر دعا ہے. گھر سے نکلتے وقت, سوتے وقت, اٹھتے بیٹھتے وقت, چلتے پھرتے وقت, بازار جاتے وقت, سواری کی, یہ سب بھی دعا ہی ہے. اور ایک چیز بتاؤں, درود پڑھنا بھی دعا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی معمولی دعا ہے. درود پڑھنا اور بھی بڑی دعا ہے. سلف انہی چیزوں میں اپنا رمضان گزارتے تھے. قرآن سے تدبر, تفکر, غور و فکر, تلاوت, پڑھنا, سمجھنا, روزہ, دعا, اذکار, درود, نوافل, ان سب چیزوں میں. اسی لیے کہا گیا کہ اس رمضان کو ہم اور آپ ایسا رمضان بنائیں جو صرف ہمارے لیے نہیں, ہمارے پورے گھر والوں کے لیے, سارے مسلم معاشرے کے لیے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعائیں کریں. دعاؤں میں ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا, تو حدیث کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں, فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اسی لیے اکثر آپ دیکھیے دعا کے الفاظ جمع کے ہوتے ہیں, یعنی سب کے لیے ہوتے ہیں. ربنا ہوتا ہے, ربی بہت کم ملیں گے آپ کو, ربنا ہی زیادہ ملیں گے. آتینا ہی ملے گا آپ کو, فغفر لنا ملے گا, ونصرنا ملے گا, سمع جو ہے فغفر لنا ملے گا, ورحمنا ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں. تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو, فرشتے کی دعا قبول ہو جاتی. تو ہم فائدے میں رہے, گھاٹے میں رہے. ہم لوگ سوچتے ہیں دوسروں کے لیے ہم کیوں دعا کریں. ارے بھائی, اس میں بخیلی نہ کیجیے, یہ تو مفت میں آنے والی چیز. اس میں کوئی وقت تھوڑا سا لگتا ہے, پیسہ تو خرچ کرنا ہے نہیں, کم سے کم دعا تو کریں. ہم چلتے پھرتے دعائیں کریں. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کیجیے. انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان
کو ہم رمضان بنائیں. اس کی تیاری جیسے استقبال کرنے کے لیے کہا گیا ویسا استقبال کریں. رمضان سے پہلے اپنے سارے کام نپٹا لیں جو کچھ بھی کرنا ہو، تاکہ پورا مہینہ پوری فیملی میں سے کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی یہ الگ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ ویسا ہی دیتا ہے. تو آئیے ہم اور آپ اس مہینے کو ایک پلان کے ساتھ کہ ہمارا صرف اور صرف نیکیوں کا مہینہ ہوگا، نیکیوں کا سیزن ہے یہ. جس طرح بارش نہیں ہو رہی ہے بہت ہم پریشان ہیں کیونکہ سیزن میں نہیں ہوا، تو اسی طرح نیکیوں کا سیزن ہے. یہ گنوا دیں گے تو پھر 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا اور نہ معلوم وہ 11 مہینے کے بعد. لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہماری زندگی میں بار بار یہ رمضان نیکیوں کے ساتھ، عمل کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اس رمضان کو بار بار ہماری زندگی میں لائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.